الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، مغرب کے بعد سے ہی آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور کئی سارے علماء کرام نے اپنی اپنی باتیں رکھی، مزید کہنے اور بولنے کی ضرورت نہیں تھی. انہی باتوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ کر لیے چلتے اور اس پر عمل کرتے تو وہ کافی تھا. وقت بھی زیادہ ہو چلا ہے اور معلوم یہ ہوا تھا کہ 9 بجے تک دعا ہو جائے گی اور شاید کسی حساب سے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے محسن اور یہ سمجھیے کہ ہمارے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قاسمی نانوی نے اس ناچیز کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. تو موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات توجہ اور غور سے سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتا، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، زندہ آدمی اور مردہ آدمی برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا. زندہ آدمی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے، کسی شادی بیاہ میں شریک ہو سکتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کر سکتا ہے، اس کے مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر پر جا سکتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی مردہ آدمی ہے تو وہ نہ چل سکتا، نہ بول سکتا، نہ کسی سے مل سکتا ہے، بلکہ انہیں نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے اور دوسرے لوگ ہی ان کو قبر میں اتارتے ہیں. تو جس طریقے سے زندہ آدمی اور مردہ آدمی برابر نہیں ہو سکتا،
اسی طرح سے علم والا اور بے علم آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آج کے اس دنیا میں، آج کے اس دور میں جو ٹیکنیکل کا دور ہے، کہ تعلیم کہا جاتا ہے کس کو؟ تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے محترم بزرگ و دوستوں، یہ صاف طور پر سمجھ لیجئے کہ حقیقت میں جو صحیح علم ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور دوسرے علوم و فنون کو نہیں سیکھا جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں نہ کی جائے، اس کے لیے اسکول اور کالج نہ بنائے جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن جس کو ہم علم سمجھ رکھے ہیں وہ علم نہیں ہے۔ علم تو اصل یہ ہے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ آج تک کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ اسکول اور کالج میں نہیں پڑھاؤ، ناجائز اور حرام ہے۔ آپ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بناؤ، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور آج کے کسی عالم اور مفتی کی کیا ہمت اور بساط ہو سکتی ہے جب خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہودی کی زبان سیکھنے کو۔ آج تک کسی عالم اور مفتی نے فتویٰ نہیں دیا آپ بنائیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، آپ بنائیے انجینئر، آپ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو ڈگریاں ہیں وہ حاصل کرائیے۔ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کم سے کم اسے مسلمان تو بنائیے۔ اتنی تعلیم تو دینی تعلیم دیجیے جو اس پر فرض ہے، جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچان سکے۔ اتنی تو تعلیم ان کے اندر ہو۔ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسے ہمیں سونا سمجھنی چاہیے اسے ہم نے پیتل اور لوہا سمجھ لیا ہے، بس فرق یہ ہے۔ اور بعض حضرات کی تو زبانیں اب اس حد تک کھل گئی ہے کہ جی اس سلسلے میں مدرسہ والے کیا کر رہے ہیں، حافظ شاہد اور مفتی حسن صاحب کیا کر رہے ہیں، عارف فرمان صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ مفتی حسن صاحب نے، حافظ شاہد صاحب نے، عارف فرمان صاحب نے اور اس ملک کے بے شمار علماء و مفتیان کرام نے، ہمارے اکابر نے پورے ہندوستان کو اس طرح سے مدرسوں کا جال بچھا دیا پورے ہندوستان میں الحمدللہ کہ جہاں کہیں بھی آپ چاہے وہیں آپ کو علماء کرام اور مفتیان نظام مل جائے گا۔ مدارس کا جو مقصد تھا وہ ہمارے ان اکابروں نے پورا کیا۔ اگر اپنے منہج سے ہٹا ہے، اپنے راستے سے ہٹا ہے، تو اسکول اور کالج والے ہٹے ہیں۔ اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان مدرسے والوں نے کیا کیا۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ 2%۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد گھٹ کر وہ بھی میرے خیال سے 2% بھی نہ رہا ہو۔ اب یہ بتائیے کہ 2% بچے کو اب عالم، مفتی، حافظ، قاری بناؤ گے یا ڈاکٹر، انجینئر بناؤ گے؟ میرا ماننا ہے کہ ان 2 بچوں کو جہاں ہے وہیں رہنے دیا جائے۔ خالص عالم، مفتی، حافظ، قاری بنایا جائے اور ان کو دنیاوی
تعلیم یعنی اصلی تعلیم اتنی دی جائے کہ جس سے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر لے. ورنہ تو دشمنان اسلام نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ تھوڑی سی چوک ہو اور ہم اچک لیں. یہ اگر مدارس نہ ہوتے تو ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی, ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہ ہوتی, یہ اسٹیج پر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے یہ نہ ہوتے. ہم جو آج فتویٰ معلوم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, پہلے کے حالات کو دیکھیے کہ ایک ایک مسائل کو معلوم کرنے کے لیے کتنا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا. آپ کے پاس تو ہے 2% بچوں کو چھوڑ کر 98% بچے ہیں ہمارے. ان کے لیے ہمارے پاس کیا فکر ہے, کیا لاہ عمل ہے, ان کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں, کیا جد و جہد ہے, ان کے لیے ہمارے پاس کہاں کالج اور یونیورسٹیاں ہیں. کیا یہاں پر جو مجمع میں بیٹھے ہیں یہ سب اکٹھا ہو کر اگر یہ چاہے کہ ہم اپنے اس محلے کے اندر یا اس مدرسے میں جو اسکول کا نظام چل رہا ہے, پرائمری کا نظام چل رہا ہے, حافظ شاہد صاحب کے اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کر کے ہم اس ادارہ کو مضبوط کریں, ان کے تعلیمی نظام کو اور اچھا سے اچھا سدھاریں, تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ جائیے دوسرے اسکولوں میں اور دیکھیے وہاں کا نظام کہ کس طریقے سے ہمارے جو نونہال ہیں جن کی بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے اسلامی کے اعتبار سے, ان کی بنیادوں کو کھوکھلی کی جا رہی ہے. اگر اس طرح کے اسکول کا نظام ہم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. تو وہ جو 98% بچے ہیں انہیں ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے, اسے انجینئر بنانا ہے, اور انہیں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ مولوی اور مفتی بھی بنانا ہے انشاءاللہ. اور بہت آسان ہے, وقت کی قلت ہے, ورنہ میں آپ کو تفصیل سے اور مزید بتاتا. بہت دیر وہ چلا, میں نے شروع میں ہی کہا میں تو شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی حسن صاحب کا, حافظ شاہد صاحب کا. ماشاءاللہ کافی وسیع جگہ ہے. حافظ صاحب چاہے تو بہت اچھا بہت بڑا نظام چلا سکتے ہیں اور الحمدللہ چل بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دین دنیا راج چنونی ترقی عطا فرمائے, تمام شر و فتن سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.